برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اہل سنت والجماعت اور جماعت اہل حدیث غیر مقلدیت کے مابین مناظرہ طے پایا تھا 26 نومبر 2024 مرکز اہل سنت حیدرآباد میں۔ یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ مرکز اہل سنت کی تصاویر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ جیسا کہ شیخ فصیح الدین نے یہ بات سوشل میڈیا پہ عام کی کہ وہاں ٹرک سے لوگ آ رہے ہیں، پبلک جمع ہو رہی ہے، تو آپ حضرات ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بالکل سناٹے کا ماحول ہے، کوئی یہاں گیدرنگ نہیں ہے۔ آپ حضرات اس کو ملاحظہ کیجئے کہ کس طرح فصیح الدین نے جو ہے مناظرے سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے کر رہا ہے۔ آپ حضرات اس کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے آپ کو مناظرہ گاہ میں لے جایا جا رہا ہے، آپ وہاں کا منظر بھی ملاحظہ کیجئے اور ہمارے مناظر متکلم حضرت علامہ صوفی کلیم صاحب قبلہ کی وہاں ہونے والی گفتگو کو بھی ضرور سماعت کیجئے اور یہ مکمل ویڈیو بنا اسکپ کیے کے ملاحظہ کیجئے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ تبارک و تعالی والصلاة والسلام على حبیبہ العالی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، وقال تبارک وتعالى ان اللہ وملائکته يصلون على النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم وعلى ذريه وآله أبد الدهور وكرم وصلى الله تعالى عليه وسلم۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ مرکز اہل سنت شاہین نگر حیدرآباد میں جو مناظرہ 26 تاریخ کو طے پایا تھا، سنی حنفی بریلوی حضرات اور جماعت اہل حدیث کے مابین یہ مناظرہ ہونا طے پایا تھا۔ اس سلسلے میں ساری تیاریاں ہماری جانب سے کی گئی تھیں اور جن 10 ناموں کا ذکر کیا گیا تھا، الحمدللہ وہ سارے افراد یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے متکلم مناظر غازی اہل سنت حضرت العلام مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب قبلہ ممبئی مہاراشٹر سے تشریف لائے
معین مناظر حضرت العلام مفتی جابر رضا صاحب قبلہ لاتور مہاراشٹر سے تشریف لائے اور معاونین یہاں پر موجود ہیں، اور ہم نے اپنے طور پر ساری تیاریاں مکمل کر لی، لیکن جو مخالف مناظر نے، جو جماعت اہل حدیث سے جن کا تعلق ہے، جن کا نام شیخ فصیح الدین حیدرآبادی ہے، انہوں نے 23 تاریخ کو ایک ویڈیو جاری کیا اور اس میں مطالبہ کیا کہ آپ پولیس پروٹیکشن اور پولیس پرمیشن جب حاصل کریں گے تبھی یہ مناظرہ ہونا طے پایا ہے، اور ہمارے لڑکے مسلسل پولیس پرمیشن کے لیے کارروائی کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، اور ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ افسروں سے بھی رابطہ کرتے رہے۔ پھر انہوں نے ہم کو یہ بتایا کہ آپ حضرات انڈور کلوز ڈور میں آپ مناظرہ کر رہے ہو، ڈیبیٹ کر رہے ہو، کنورزیشن کرنے والے ہو، تو اس کے لیے آپ کو پولیس پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہمارے ذمہ داروں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو یہ بتایا کہ کچھ لوگ جمع ہونے کا اندیشہ ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بندوبست دیجیے۔ بہرحال آخر وقت تک ہم کو یہ جواب دیتے رہے کہ بندوبست اور کانسٹیبلز وغیرہ کی تعیناتی یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو کمشنر آف پولیس سے بات کرنی ہوگی اور اس کے بعد میں ہی یہ سارے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پھر آخر وقت میں آج کا دن 26 تاریخ کو 11 بجے ہمارے لڑکے جو اپائنٹمنٹ دیا گیا تھا پولیس اسٹیشن سے، وقت کی پابندی کے ساتھ وہ پی ایس پہنچے، اور وہاں جانے کے بعد انہیں اب یہ بتایا گیا کہ اوپر سے بہت زیادہ پریشر ہے اور کنٹینیوسلی فون کالز آ رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مناظرہ کسی صورت میں یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں پر فتنہ فساد کا اندیشہ ہے۔ یہ کمپلین کرنے والے لوگ اپنے فون کالز پر اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی ذمہ داری قبول کر رہا ہے۔ بس ایک طرح کے بلینک کالز جسے کہہ سکتے ہیں آپ، وہ حرکت ہو رہی ہے، اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ فریق مخالف کے ہی چاہنے ماننے والے لوگوں نے اس میں زیادہ بڑا رول ادا کیا ہے، اور اس مناظرے کو یہاں پر نہ ہو اس طرح کے کمپلینٹس وغیرہ یا پھر اعلیٰ عہدیداروں سے بات کی اور اس مناظرے کو کینسل کرنے کی کوشش کی۔ عزیزان گرامی وقار، اس بات سے اچھی طرح سے آگاہ اور واقف ہے کہ سارے جو فون کالز اور ویڈیو جو سوشل میڈیا پر موجود ہے، اس میں بڑے کھلے الفاظ میں مناظرے کا چیلنج دیا گیا اور اس کو قبول کیا گیا، پھر ساری باتیں آگے کی طے پائیں، اور پھر لاسٹ مومنٹ میں اپنے لیے ایک پناہ گاہ تلاش کرتے ہوئے فریق مخالف نے پولیس پرمیشن اور پولیس پروٹیکشن کی ڈیمانڈ رکھی، جس کو حاصل نہ کیا جا سکا، اور اسی وجہ سے آج یہ مناظرہ مرکز اہل سنت شاہین نگر حیدرآباد میں منعقد نہیں ہو رہا ہے۔ اور فریق مخالف نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اب میں اپنے طور پر پولیس پرمیشن اور پولیس پروٹیکشن حاصل کرنے کا کام کروں گا، اور اس کے بعد میں وہ جگہ بتاؤں گا جہاں پر اگلی ڈیٹ میں مناظرہ طے ہونا ہے، تو پھر اس طرح سے وہ مناظرہ وہاں پر منعقد ہوگا۔
عزیزان گرامی وقار، اور مناظرہ کو لے کر ہم نے تو اپنی پوری تیاری کر لی تھی، اور بار بار فریق مناظر کو ہم نے یہ یقین دلایا کہ ہم پیسفل انوائرمنٹ میں جیسا آپ چاہتے ہو بالکل اسی انداز میں ہم مناظرہ منعقد کریں گے. اور ہم نے پبلک سے اپیل بھی کی تھی کہ کوئی بھی مرکز پر نہ پہنچے، اور صرف 10 لوگوں کو ہی مناظرہ گاہ میں اور مدرسے اور مرکز کے پریمیسز میں رہنے کی اجازت رہے گی. تو ہم نے اس کو پورا کیا، اور انشاءاللہ آپ اس حقیقت کو بھی اس ویڈیو کے ذریعے سے جانیں گے کہ یہاں پر الحمدللہ کوئی بھیڑ نہیں، کوئی پبلک نہیں، کسی طرح کی کوئی ہنگامہ آرائی نہیں، سب معاملہ الحمدللہ پیسفل ہی چل رہا تھا. پتہ نہیں کس بات سے وہ خوف زدہ تھے، اور ہمارا بار بار یقین دلانا بھی وہ ناکام رہا، اور وہ آنے کو تیار نہ رہے. میں گفتگو کو لمبا نہ کروں، اور میں خواہش کروں گا آج کے ہمارے مناظرہ کے مہم مناظر جو الحمدللہ لاتور مہاراشٹرا سے تشریف لائے ہوئے ہیں، جن سے میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی جابر رضا صاحب قبلہ، میں ان سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ آپ اس مناظرے کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک وحزبک وابنک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز ناظرین، جیسا کہ آپ خوبصورت سما اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، کتابیں سجی ہیں اور مناظرہ گاہ مکمل تیار ہے، اور وعدے کے مطابق جملہ ذمہ داران جو 10 کی تعداد میں طے کیے گئے تھے سبھی اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ حاضر ہیں. بالخصوص شہزادہ حضور شہباز دکن حضرت علامہ محمد اویس رضا صاحب عرف سہیل میاں، وہ اس محفل کی صدارت سنبھالے ہوئے ہیں، اور خصوصی آمد جیسے کہ اعلان کے مطابق بارہا آپ لوگوں نے سنا، ممبئی کے سرزمین سے غازی اہل سنت، زیغن حنفیت، قاطع غیر مقلدیت حضرت علامہ صوفی محمد کلیم حنفی رضوی صاحب دامت برکاتہم، وہ بھی جلوہ فروز ہیں، اور دیگر مفتیان کرام، ذمہ داران، جیسے جیسے دعوت دی گئی سبھی لوگ حاضر ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے جس محفل کو سجانے کے لیے کافی عرق سے کام لیا گیا، مہنگے ٹکٹ اور انتظامات کی حد تک مکمل تیاریاں، ہر ایک کی اپنی قربانیاں، سبھی اس میں شامل ہیں، لیکن محفل فی الحال سونی ہے. اس کی بنیادی وجہ 23 تاریخ سے پہلے تک جیسے کہ آپ نے سنا، صرف یہ بات سوشل میڈیا پہ وائرل چل رہی تھی کہ مناظرہ ہوگا، دونوں فریق بیٹھیں گے، لیکن اس کے بعد اس بات پہ زور دیا گیا کہ پولیس کی پرمیشن، پروٹیکشن یہ ضروری ہے، اس کے بغیر جو مخالف مناظر ہے وہ آنے کے لیے تیار نہیں. یہاں تک اسے کہا گیا کہ اگر تمہیں منظور نہیں ہے تو جگہ تبدیل کر لیتے ہیں عین وقت پر، اور پھر ہم اپنی کارروائی آج بہرحال پوری کرتے ہیں، جہاں پر پبلک کے آنے یا پریشانیوں کے سامنا کرنے کی کوئی بات ہی نہیں. یہ بات تو ایسی تھی جسے رد کیا نہیں جا سکتا، لیکن چونکہ اس مناظرے میں آنا نہیں ہے، اس نے صاف اس کا بھی انکار کر دیا. حد تو یہاں ہو گئی کہ حضرت قبلہ صوفی صاحب قبلہ نے یہاں تک کہا
کہ اگر 10 لوگوں کو بھی آنا تیرے لیے یا تیرے پاس آنا مشکل پڑ رہا ہے تو اکیلا میں ہی جہاں تو بتائے وہاں حاضر ہوتا ہوں۔ اتنی ہمت، اتنا حوصلہ دکھانے کے بعد بھی وہ اپنی بزدلی پر قائم رہا اور پولیس کا سہارا لے کر اپنے آپ کو بچاتا رہا، اور وقت سے پہلے ہی اس نے ویڈیو وائرل کر دی، ہم تیار ہیں۔ حالانکہ تیاری کیسی ہے، کہاں ہے، وہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ لفظوں میں جمع خرچ ہے، حقیقت میں کچھ نہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اب اس کا نہیں کہنا یہ صاف اس بات پر غماز ہے کہ وہ صرف اپنی عوام کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس میں ہمت ہی نہیں کہ کسی اہل سنت کے عام عالم سے بھی گفتگو کر کے اپنے آپ کو صحیح ثابت کر سکے۔ یہاں تو چوٹی کے علماء اکرام موجود ہیں سربراہی کے لیے، بات کرنے کے لیے، دیگر معاملات کے لیے، تو وہ کب ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلت پہ پیش کرنے کے لیے آئے اور مناظرہ گاہ میں آ کر ذلت اٹھائے؟ مزید مکمل تفصیل میرے بعد حضرت علامہ صوفی محمد کلیم حنفی رضوی دامت برکاتہم آپ کو پیش کریں گے۔ آپ بغور سنیں اور سچائی کو جانیں۔ اللہ کریم اہل حق کو ہمیشہ سر بلند ہی رکھے اور باطل کو رسوا ہی رکھے، آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد۔ دوستان محترم، صدر مناظرہ شہزادہ حضور شہباز دکن حضرت العلام مولانا اویس رضا صاحب قبلہ المعروف سہیل میاں دامت برکاتہم اور ہمارے معین مناظر مفتی مراٹھواڑہ حضرت العلام مفتی جابر رضا مصباحی صاحب لاتور نے اس مناظرے کے حوالے سے ضروری باتیں ارشاد فرما دیں۔ سوشل میڈیا پر لوگ 1-1.5 ماہ سے منتظر تھے کہ یہ دن آئے، وہ وقت آئے اور ہم ماتھے کی آنکھوں سے اہل حق اور اہل باطل کے بیچ جو گفتگو ہوں گی اسے سنیں، اور اس کے سلسلے میں جیسا کہ مفتی جابر صاحب نے ارشاد فرمایا، ہماری جانب سے بھرپور کوشش ہوئی، کوئی کوتاہی نہیں برتی گئی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فریق مخالف ہے فصیح الدین غیر مقلد، وہ صاحب بار بار لمبی لمبی آڈیو بشکل ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں اور لوگوں کو سننے پر مجبور کرتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں شاید کوئی نئی بات ہوگی، لیکن ہر بار ان کا وہی رونا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، آج جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ حضور شہباز دکن علیہ الرحمت والرضوان کا لگایا ہوا باغ ہے، دارالعلوم فیض رضا، اور حضرت کا مزار مبارک بھی یہی ہے، اور یہ ایک مرکز اہل سنت کی حیثیت سے اس کا تعارف حیدرآباد اور پورے تلنگانہ بلکہ پورے ہندوستان میں ہے۔ جب یہ مناظرے کی بات آئی تو مرکز اہل سنت نے بخوشی اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم آپ کو جگہ بھی دیں گے، انتظامات بھی کریں گے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ پیغام حق مرکز اہل سنت سے عوام اہل سنت تک عالم اسلام میں پہنچے۔ آپ جانتے ہیں حیدرآباد میں غیر مقلدین کوئی قابل ذکر تعداد میں نہیں ہے، گنتی کے چند ہے، لیکن اشرار کا یہ ٹولہ جہاں بھی ہوتا ہے، ان کی خبیث فطرت یہ ہے کہ یہ اپنے پاجامے میں نہ سما کر ائمہ مجتہدین اور کبار اولیاء کے اوپر بھونکتے ہیں۔ میں 18 اکتوبر کو حیدرآباد کی سرزمین پر مشیر آباد میں تقریر کی غرض سے آیا تھا، اور 17 کو میں تھا ادے پور میں، تو مجھے بذریعہ فون یہ اطلاع ملی کہ یہاں کے کالج میں پڑھنے والا ایک لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر غوث اعظم بھی میرے سامنے آئیں تو ہیبت کے مارے معاذ اللہ پیشاب کر دیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے غیرت ایمانی جاگ اٹھے گی، اور اس طرح کی باتیں سننے کے بعد کوئی بھی بندے مومن اسے برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو میں نے فوری وہاں سے ایک 2 منٹ کا آڈیو اپنے واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف میں ڈالا تھا، جو آج بھی اس چینل میں موجود ہے، کہ میں کل حیدرآباد آ رہا ہوں، تو جس بھی غیر مقلد میں دم ہو، ہندوستان کے کہیں بھی کونے میں وہ رہتا ہو، سامنے آئے اور مجھ سے اس مسئلے میں تفصیلی بات کر لے۔ یا اس کے بعد میں ان جگہوں پر جا رہا ہوں
21 तारीख तक वहां आकर बात कर ले। मैं हैदराबाद आया, तकरीर हुई, तकरीर के बाद मैं लौट गया। 20 अक्टूबर को फसीहुद्दीन साहब ने मुझे चैलेंज मुनाजरा दिया। अब अपने चैलेंज मुनाजरा को वो मेरी तरफ मंसूब करके कह रहे हैं कि कलीम हनफी ने चैलेंज मुनाजरा दिया, जबकि उन्होंने जो शराइत पेश की है वो अवाम तक नहीं पहुंची है। उनका ये शराइतनामा हमारे पास पहुंचा है, इसे आप हजरात देखें। इसमें उन्होंने खुद इकरार किया है। ये ना, इसको दिखाना। आप देखें ये शराइतनामा जो मेरे हाथ में है, ये फसीहुद्दीन गैर मुकल्लिद की जानिब से लिखा गया और सोशल मीडिया पर कुछ लोगों तक ये पहुंचा। इसमें ये खुद इकरार कर रहा है कि 17 अक्टूबर 2024 बमुताबिक 13 रबीउल आखिर को कलीम हनफी रजवी की जानिब से चैलेंज वाला 2 मिनट का एक ऑडियो व्हाट्सएप पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 18 अक्टूबर 2024 को हैदराबाद के इलाके मुशीराबाद नज़द मस्जिद बिलाल बगर्ज़े खिताब आने वाला हूं, लिहाजा जितने गैर मुक़ल्लिदीन हैं, उनके उलमा हैं, कमेटी के हैं, कमेटी वाले हैं, जमीयत के अफराद हैं, या पूरे तेलंगाना या पूरे इंडिया में, वो बिल्कुल आ सकते हैं। आए, जलसे के अंदर तकरीर सुने और तकरीर के बाद खुला चैलेंज मुनाजरा है, वो मुझसे मजहब हनफी की हक्कानियत के हवाले से मुनाजरा कर सकते हैं। इसमें ये खुद उस बात को मेंशन कर रहा है कि मेरा ये चैलेंज 18 अक्टूबर के लिए था, यानी इसमें तखसीस थी, तामीम नहीं थी। फिर दूसरी बात, जब तुमने मेरा चैलेंज कबूल किया तो मेरे दावे और मेरे उन्वान के साथ करना चाहिए, ना ये कि चैलेंज मेरा हो और उसमें आप पेवंद लगा के उन्वान अपना दे। तो जब मैंने कहा मजहब हनफी की हक्कानियत के हवाले से मुनाजरा कर सकते हैं, तो 20 अक्टूबर को ये साहब ने एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की यूट्यूब पे, जिसमें ये कह रहे हैं कि फुरुआत का नंबर 2 है, फर्स्ट अकाइद है। तो अकाइद में मैं आपको दावत देता हूं कि आप हैदराबाद आएं। आप 20 अक्टूबर का इनका वीडियो देख लें, बल्कि उसकी एक क्लिप भी आप सुन लें कि ये साहब, ये 20 अक्टूबर वाला इनका क्लिप है। अहम बात बोलने जा रहा हूं, आप मेरी बात का जवाब देंगे आपके वीडियो से कि मेरी दावत आपने कबूल किया है, ऐसा कहेंगे और डिबेट के लिए आप आएंगे हैदराबाद। पुलिस परमिशन नहीं मिला था 18 अक्टूबर। सबसे पहले नंबर पे जो टॉपिक है डिबेट के लिए, वो अकीदे की टॉपिक है। आपने 17 अक्टूबर 2024 को आपके 2 मिनट के वीडियो में मिले थे कि हनफी मजहब की हक्कानियत, इस उन्वान पर आप डिबेट करना चाहते हैं। फुरुआत का नंबर 2 है, फर्स्ट अकीदे का है। अकीदे में आप लोग कुरान और हदीस की मुखालिफत करते हैं, खोल खोल कर बताऊंगा इंशाअल्लाह। कहां कहां पर अल्लाह की गुस्ताखी करते हैं आप रज़वी हनफी लोग, कहां कहां पर प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हैं आप हनफी रज़वी लोग, कहां कहां पर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम, अहले बैत रज़ियल्लाहु अन्हुम की गुस्ताखी करते हैं आप हनफी रज़वी लोग, बरेलवी लोग। मैं कुरान और हदीस खोल खोल कर आपको बताऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपसे मैं सच्ची तौबा करवा सकूं और आप हनफियत, रज़वियत, बरेलवियत से, सूफियत से, कादरियत से, ये शिर्क, बिदात, खुराफात के जितने सिलसिले हैं उससे सच्ची तौबा करके आप खुद जमात हक्का, जमात अहले हदीस के मुसलमान बन जाएंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। मैं कोशिश करूंगा। हजरात मोहतरम, आपने देखा कि मैंने जब 17 को ऑडियो डाला तो वो खास 18 के लिए था। मैं हैदराबाद से गया, वो चैलेंज खत्म हो गया और उसमें इनका नाम भी नहीं था। वो मुतलक एक बात थी कि जो भी आना चाहे वहां आए जलसागाह में और बात कर ले। 20 को जब इन्होंने 20 अक्टूबर को ये वीडियो डाला तो इसमें मुझे ये हैदराबाद आने के लिए कह रहे हैं और बाकायदा ये कह रहे हैं कि इस टॉपिक पर बात होगी कि आप हनफी, बरेलवी, शिर्क व बिदात में मुब्तला हैं और आप हनफियत से, कादरियत से, बरेलवियत से तौबा करेंगे और मैं कुरान और हदीस खोल खोल कर बताऊंगा। अब जाहिर सी बात है, जो आदमी इतना जरी होकर बात कर रहा हो और
मुनाजरे पर इतना उतारू हो कि मुझे अभी मुनाजरा करना हो, तो उसके चैलेंज को कैसे ना एक्सेप्ट किया जाए। मैंने इसका चैलेंज एक्सेप्ट किया। अब जब इसने देखा कि चैलेंज एक्सेप्ट हुआ तो फिर लंबे लंबे ऑडियो ये डालता रहा और मैं भी उसका जवाब देता रहा मुख्तसर। बाद में इसने देखा कि ये हैदराबाद मुनाजरे के लिए आने वाले हैं, तो इसने एक कमीनी ये की कि ऑनलाइन मेरे ऊपर जो है मुझ पर FIR की ऑनलाइन, जिसकी कॉपी मैं यहां लेकर आया हूं कि और कॉपी उस FIR में ये कहा गया पुलिस वालों से कि किसी तरह आप जो है ये रुकवाइए मुनाजरा और उनसे कहिए कि वो अपने वीडियोस वगैरह डिलीट करें। ये है, आप ये कॉपी देख सकते हैं, इसमें वो नंबर भी है उस शख्स का जिसने कंप्लेन की है, इसके अंदर उसका नंबर भी है और पीछे के सफ़े पर वो तफसील है इंग्लिश में, जिसमें ये कहा गया है मुंबई पुलिस से मेरे इलाके की कि कलीम हनफी साहब से कहिए कि अपना कबूले चैलेंज का लेटर डिलीट करें और अपनी वीडियोस जो शेख फसीहुद्दीन के हवाले से है वो सब डिलीट करें। तो इस चीज को देखते हुए मैंने कहा कि देखो इस तरह की ये नीच हरकतें कर रहे हैं, तो जब मेरे इलाके में ये लोग इतने जरी हो सकते हैं तो हैदराबाद जो मेरा इलाका नहीं है, जहां की जबान से मैं वाकिफ नहीं हूं, जाहिर सी बात है कि मैं वहां आऊं तो ये लोग उससे बड़ा भी एक्शन ले सकते हैं। तो लिहाजा ये मुंबई आए, मैं हैदराबाद नहीं आऊंगा। जैसे ही शेख फसीहुद्दीन ने देखा कि मैंने हैदराबाद आने से मना किया, तो आप दिल पर बोझ रखकर इस वीडियो को सुने कि वो किस तरह जरी हो गया और मुझसे मुतालबा कर रहा है कि आप उसी जगह आइए हैदराबाद में जो आपने एक ऑडियो में कहा था कि मैं यहां आकर बात कर सकता हूं, यानी मरकज अहले सुन्नत शाहीन नगर हैदराबाद में जो हुजूर शहबाज दक्कन का चमन है। ये उसी की ऑडियो आप सुनिए। शाहीन नगर हैदराबाद का, जिसमें बरेलवी मदरसा शाहीन नगर हैदराबाद का, जिसमें सूफी कलीम हनफी रजवी डिबेट करना चाहते थे, वो मदरसे में मैं आ रहा हूं मेरे 9 साथियों के साथ, किताबें और कैमरा स्टैंड वगैरह सबके साथ इंशाअल्लाह। 10 लोग आएंगे, पीसफुल एनवायरनमेंट में डिबेट होगा 25 नवंबर। अब जब इसने ये कहा कि आप आइए 25-26 तारीख को आप इसके चैनल पे जाकर पूरी वीडियो सुन सकते हैं, उस जगह पर शाहीन नगर में, और आपके साथ मुनाजरा होगा 10-10 लोगों के बीच में, हमारे 10 आपके 10 होंगे। मैंने फौरन टिकट बना ली और उसके बाद मेरी एक आदत है कि मैं अपने चैनल में छोटी छोटी अपडेट्स देता रहता हूं। फिर जाहिर सी बात है कि जब तुमने सोशल मीडिया पे कहा कि आप शाहीन नगर आइए, आपने ये 16 नवंबर को ऑडियो डाली इस महीने की, और 17-18 को मैंने 17 को टिकट बनाई और मैंने कहा मैं आ रहा हूं। तो मैंने ये खदशा भी जाहिर किया, चूंकि ये सारी कार्रवाई सोशल मीडिया पे हो रही है तो आवाम के आने का डर है, लेकिन मैं किसी भी शख्स को मुनाजरा गाह के करीब आने की इजाजत नहीं देता और मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे मसलक का कोई शख्स भी मरकज अहले सुन्नत के करीब आए। मजीद ये कि शहजादा हुजूर शहबाज दक्कन अल्लामा सोहेल रजा साहब क़िबला दामत बरकातुहुम ने एक स्पेशल ऑडियो इस सिलसिले में जारी किया और उसे नजरे सामईन किया गया, लोगों तक गोशे सामईन तक भेजा गया कि यहां पर कोई भी सुन्नी ना आए। आप देखें कि मरकज के आसपास न इस वक्त गाड़ियां हैं, न लोग हैं, न चहल पहल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये साहब इतना डर गए, दर हकीकत इनको मुनाजरा करना ही नहीं था, ये मुनाजरे से फरार इख्तियार कर रहे थे। इन्होंने जोश में आकर जो चैलेंज मार दिया कि मैं आपको मुशरिक बिदअती कुरान और हदीस से साबित करूंगा, तो इनको अपनी मौत नजर आ गई, इनको दिन में तारे नजर आने लगे कि वाकई जब मुनाजरा गाह में कलीम हनफी पहुंचेंगे और हदीस और कुरान से मुशरिक साबित करने की बात आएगी, मैं तो शिर्क की तारीफ भी नहीं कर सकता। चे जाए कि एक पूरी इतनी बड़ी जमाअत को जिसका तसल्सल रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज तक है और जिसका वजूद हक्का इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगा, मैं कैसे मुशरिक साबित करूंगा। ये वहाबियों का वो गिरोह है कि जिनके मुंह में जो आता है बकवास कर देते हैं मुसलमानों के हवाले से। बहरहाल मैंने चैलेंज कबूल किया, मैं आ रहा हूं। मैंने कहा अब इन्होंने रोजाना नए नए पैंतरे बदलना शुरू कर दिया। फिर एक बात इन्होंने ये कही कि आप पुलिस परमिशन लाइए फिर मैं आऊंगा। हमारे सदर मोहतरम का इतना कह देना
اور میرا یہ کہنا کہ آپ آئیے, آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا, آپ کو خروش تک نہیں آئیں گی, کوئی آپ کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے گا تو اس پر قانونی کارروائی ہم کریں گے, چونکہ اس مناظرے کی شہرت پوری دنیا میں سوشل میڈیا کی معرفت پہنچ چکی تھی. ہمارا اتنا کہہ دینا کافی تھا, لیکن اس کے دل میں جو موحد ہونے کی بات کرتا ہے, اللہ سے ڈرنے کی بات کرتا ہے, لوگوں کا خوف کتنا ہے کہ بار بار پولیس پرمیشن اور پولیس پروٹیکشن کی بات کر رہا تھا. تو ہمارے صدر صاحب نے وہ کوشش بھی کی, چنانچہ انہوں نے اپنے مرکز کے لیٹر ہیڈ پر پولیس والوں سے پرمیشن مانگی کہ آپ ہمیں پرمیشن دیں تاکہ ہم یہاں پرامن انداز میں مناظرہ کر سکیں اور فریق مخالف کو جواب دے سکیں, اس کے دعوے کو توڑ سکیں. جب انہوں نے پرمیشن مانگی تو پولیس والے نے باقاعدہ فون پر کہا کہ جب 10-10 لوگ بیٹھ رہے ہیں اور آپ اپنے مکان کے اندر بیٹھ رہے ہیں لاک کر کے, تو اس کے لیے پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو پھر ہم نے ان کو بتایا کہ بھئی اس کے لیے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے, پھر بھی ان کی مکاری دیکھو, نہیں پرمیشن لاؤ. میں فصیح الدین سے پوچھتا ہوں کہ تم بار بار قرآن و حدیث کے تابع دار ہونے کی بات کرتے ہو, آج سے 10, 20, 50 سال پہلے جو مناظرے ہوئے ہیں کیا اس میں اسی طرح پرمیشن لی گئی ہے؟ یہ تو احتیاطی تدابیر ہے جو ہم اختیار کرتے ہیں. جب تمہیں اپنا مسلک حق ثابت کرنا تھا, ہمارا شرک و کفر واضح کرنا تھا, ہمیں قرآن و سنت کی روشن دلیلیں دکھانی تھی, تو اتنے ہیلے بہانے کیوں؟ آپ کو تو آنا چاہیے تھا. یہ آپ کے لیے اتنا سجایا گیا, کتابوں کا اہتمام کیا گیا, علماء دور و دراز سے تشریف لائے. یہ مفتی جاوید القادری صاحب رودرور سے تقریباً 250-300 کلومیٹر کی دوری طے کر کے آئے ہیں. یہ مفتی مسرور صاحب قبلہ دامت برکاتہم, یہ مدرسے کے اساتذہ مولانا محبوب صاحب, مولانا عثمان یزدانی صاحب, یہ سارے لوگوں نے اپنا وقت قربان کیا, مال قربان کیا, اور بہت بیچاروں نے جو ہے کئی راتوں کی نیند خراب کی یہ سارے کاموں کے لیے. کوئی حلوہ ہے؟ تم نے چیلنج دیا, ہم نے تمہارا چیلنج قبول کیا, تم کو آنا چاہیے تھا یہاں پر. سامعین سچ بتائیے, آپ کو ایک بھی بندہ یہاں قریب دکھ رہا ہے؟ وعدے کے مطابق جتنے لوگ کہے گئے تھے اتنے ہی لوگ بیٹھے ہیں. ان کو حقیقت میں مناظرہ نہیں کرنا تھا. پھر ہمارے صدر صاحب نے دوپہر میں ان سے بات کی کہ بھائی پولیس پرمیشن نہیں مل رہا ہے, پولیس پرمیشن نہیں مل رہا, آپ ایک کام کریں کہ آپ آ جائیں, بات ہو جائیں گی, یا پھر آپ کوئی جگہ بتائیں, ہم وہاں پہنچیں گے. تو اس نے مکاری کرتے ہوئے آخر میں حضرت کا فون کاٹا اور کہہ رہا ہے کہ میں حضرت کی وائس کلپ کو وائرل کر دوں گا, آڈیو کو عام کروں گا. اور کلیم حنفی کی میں نے بھی اس سے بات کی, چونکہ میں نے اس سے للکارتے ہوئے کہا بے وقوف, تم کو یہ سب بازیچے اطفال لگتا ہے؟ چیلنج مناظرہ دینا, سامنے والا قبول کر کے اپنے سارے کاموں کو بالائے طاق رکھ کر تمہارے مقام پر, بتائے ہوئے مقام پر پہنچتا ہے, اور عین وقت پر تم نئی ڈیمانڈیں کرنے لگتے ہو. آؤ سامنے مناظرہ کرو. اگر تم یہاں نہیں آ سکتے ہو تو بولو, مجھے کہاں آنا ہے, میں آتا ہوں. اور اس بات کا ثبوت بھی میرے پاس ہے, یہ فصیح الدین کا نمبر ہے, اور یہ آج کی ڈیٹ میں جو اسے میں نے میسج کیا ہے, دیکھیے آپ حضرات, یہ آج کی ڈیٹ کا میسج ہے جو فصیح الدین کو میں نے کیا ہے 26 نومبر. اس میں نے صاف لکھا ہے فصیح الدین کو, اگر میری جگہ منظور نہیں تو بتاؤ حیدرآباد میں کہاں آنا ہے, اللہ وحدہ لا شریک کی قسم میں آتا ہوں, اگر نہیں آیا تو میری شکست کا اعلان کر دینا. یہاں تک لکھا میں نے, لیکن اس کا جواب یہ نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو کہاں آنا, وہ یہی کہہ رہا ہے کہ آپ پولیس پرمیشن لائیے, پروٹیکشن لائیے. اصل میں پولیس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جب آپ لوگ 10-10 لوگ مل کر بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. پھر غیر مقلدوں نے ہی سیاسی افراد کا سہارا لے کے, شہر کے روسا کا سہارا لے کر, با اثر افراد کا سہارا لے کر اتنا زیادہ پولیس والوں پر پریشر ڈالا. اور صحیح بات ہے کہ پولیس والوں کے ذمہ ہزاروں کام ہوتے ہیں, کیا وہ یہی کرتے بیٹھیں گے؟ ان کے ذمہ شہر کا امن بحال رکھنا, برقرار رکھنا ہوتا ہے. تو وہ نہیں چاہیں گے کہ دو گروہ آپس میں لڑیں, حالانکہ ان کو نہیں معلوم ہے کہ یہ کوئی لڑائی نہیں تھی, یہ ایک علمی مکالمہ تھا. ان کے دلیل کو تو ان کے دعوے کو توڑنا تھا اور اپنے مذہب حقہ کی دلیل دینی تھی. بہرحال میں نے اسے یہاں تک لکھا, پھر اس کے آگے بھی میں نے لکھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ پولیس پرمیشن نہیں ملے گا, اس لیے تم جو ہے
बार बार पुलिस परमिशन का मुतालबा कर रहे हो। बचकानी बातें छोड़ो, बताओ कहां आना है, मैं तने तनहा आता हूं। अब मुझे आप बताइए, गैर मुकल्लिदीन मेरे हवाले से कहते हैं कि जहां ये तकरीर में जाते हैं घंटा 2 घंटा पहले चैलेंज मुनाजरा देते हैं, 1 दिन पहले चैलेंज मुनाजरा देते हैं। इन्होंने मुंबई में कभी चैलेंज मुनाजरा क्यों नहीं दिया? इनको ये बात तब कहनी चाहिए थी जब इनको मेरे हवाले से पूरी तहकीक हो। यूं तो ये कहते कि हम बगैर तहकीक के कोई बात करते नहीं है और आंख मूंद कर किसी की बात मानते नहीं है, किसी का इत्तबा करते नहीं है। जो बात हम कहते हैं हदीस और कुरान की रोशनी में कहते हैं। बेवकूफों, मेरे चैनल के ऊपर हजारों वीडियोस पड़े हुए हैं, तुम्हें पहले पूरा सुन लेना चाहिए। मैंने 50 मरतबा मुंबई की सरजमीन पर गैर मुकल्लिदों से कहा है कि तुम आओ और मुझसे मुनाजरा करो। जो तुम्हारे हमारे बीच मुख्तलफ फी मसाइल है, मुतनाज़ा फी मसाइल है या अकाईद के मसाइल हैं, उस पर आकर बात करो। आज तक किसी गैर मुकल्लिद ने यह हिम्मत नहीं की कि वो मेरे मकान कसरे अबू हनीफा कुर्ला वेस्ट मुंबई में आए और मुझसे रूबरू बैठकर इन मसाइल में बात करें। आप इस शख्स की हैसियत देखें कि जमीयत अहले हदीस, असल में फिरका अहले हदीस की जो पैदाइश है वो अंग्रेजी दौर में हुई और जब ये रजिस्टर्ड हुई थी तो जमीयत अहले हदीस के नाम ही से हुई थी। इसके बानियान में मौलवी सैयद नजीर, मौलवी अब्दुल हक बनारसी और मौलाना हुसैन बटालवी है। तो ये जमीयत अहले हदीस, ये ऑथेंटिक अहले हदीस जमात है। उस जमीयत के अफराद ने इसे अपना नुमाइंदा मानने से साफ इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पे ये पर्चा भी गर्दिश कर रहा है, हमारे चैनलों पे भी पड़ा हुआ है। आप इसके मजमून को पढ़ सकते हैं कि ये साफ कह रहे हैं कि हमने किसी को भी बहसो मुबाहसा मुजादला वो मुनाजरा की इजाजत नहीं दी है। अब चूंकि अहले हदीस ये कहते हैं कि आइम्मा अरबा के मुकल्लिदीन ने 4 मज़ाहिब बना लिए, इस्लाम के 4 टुकड़े किए हैं, आप आओ कुरान और सुन्नत का इत्तिबा करके एक दीन के पैरोकार बनो। खुदा की कसम, ये आइम्मा अरबा के मुकल्लिदीन ये 4 अलग अलग मज़ाहिब नहीं है, इनकी जड़ एक है। ये उस जड़ की 4 शाखें हैं। और जिन्होंने ये कहकर लोगों को अहले हदीस बनाना शुरू किया कि हनफी और शाफई मालिकी हम्बली बनने की सूरत में तुम फिरका बनोगे और अहले हदीस बनने की सूरत में तुम मिल्लत वाहिदा बनोगे, वो खुद कई टुकड़ों में बढ़ गए। अब तक तो मेरे इल्म में इनके 50 फिरके हैं, 50 फिरके हैं। तो देखिए, अब दूसरा लेटर जो इसने, जब हमने कहा कि भाई तुम अपनी ताईद लेकर आओ, तो ताईदी लेटर लेकर ये आ रहा है मजलिस ऑल इंडिया जमीयत अहले हदीस काउंसिल। एक तो है ऑथेंटिक पुरानी जमीयत अहले हदीस, अब दूसरी इसने बनाई है ऑल इंडिया जमीयत अहले हदीस। जी हां, और उसमें ये इसी का कोई शख्स है, वो कह रहा है कि हम इसकी हिमायत भी करते हैं, इसे इजाजत भी देते हैं कि ये मुनाजरे में जाए और बरेलवी मुनाजिर से मुनाजरा करे। सारी बातें अपनी जगह है फसीहुद्दीन साहब। जो आप घूम घूम कर फितना व फसाद फैलाते हैं, हदीस व कुरान के नाम पर धांधली करते हैं और उम्मत मुस्लिमा को गुमराह कर रहे हो। जब तुम्हारा इतना बड़ा दावा है कि बरेलवी मुशरिक है, उनके आमाल अफआल रसूमात और फौजशुदा बुजुर्गों से इस्तिआनत करना वगैरह वगैरह, जो कुछ तुमने अपनी पर्ची के अंदर शराइत में लिखा है, अहमकाना बातें, तो तुम्हारा काम तो ये था कि तुम आते सिर्फ अल्लाह का खौफ करते। क्या साहबा कराम ने दीन के लिए कुर्बानियां नहीं दी? बाल बच्चों को नहीं छोड़ा, वतन अजीज को नहीं छोड़ा, खेत खलियान नहीं छोड़ा, हत्ता के राह खुदा में अपनी गर्दनें कटवा दी। तुम साहबा का इत्तिबा की बात करते हो, तुमसे इतना न हुआ कि अपने ही शहर में हमारी दी हुई गाड़ी से आते और आने के बाद बैठकर मुनाजरा करते। 1-1.5 माह से तुम फितना फैलाए हुए हो सोशल मीडिया पे। अजीजान मोहतरम, खूब अच्छे से याद रखिए कि फसीहुद्दीन को शुरू दिन से मुनाजरा करना ही नहीं था। मुझे एक बड़ी प्यारी बात याद आ गई। असल में हुआ यूं कि जब मैंने 17 को कहा मैं आ रहा हूं, 18 को कौन गैर मुकल्लिद है, तो जो जमीयत के 2-4-10 अफराद होंगे अहले हदीस जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, उन्होंने इसको बार बार फोन किया कि शेख आपका काम है कि कलीम हनफी को जवाब दें। तो उस वक्त इसने पुलिस परमिशन का बहाना करके चुप्पी साध ली और 20 तारीख को बड़े तमतराक से सामने आया और चैलेंज मुनाजरा ठोक दिया। जैसा उसका हाल ऐसा है कि एक कुएं के अंदर एक बच्चा गिर गया। अब सारे लोग कुएं के अंदर देख रहे हैं कि भाई बच्चे को बचाने की क्या सूरत है, बच्चे को बचाने की क्या सूरत है, सूरत पर गौर किया जा रहा है। इसी बीच में एक लहीम शहीम पहलवान साहब अंदर कूदते हैं और बच्चे को पकड़ के बाहर निकलते हैं। अब लोग शाबाशी दे रहे हैं, वाह साहब बड़ा उम्दा काम किया आपने, बड़ा बहादुरी का काम किया आपने। पहलवान साहब कहते हैं वो सब छोड़ो, ये बताओ मुझे अंदर ढकेला किसने?
مجھے اندر گرایا کس نے؟ یعنی وہ خود سے نہیں گیا تھا. یہی حال فصیح الدین کا ہے کہ اس بیچارے کو جو بالکل لااہل ہے، اسلامی علوم سے ناواقف ہے. بیٹے زبان کی نوکو پلک مخارج پر صحیح کرنے کا نام تم نے علم سمجھا ہے. ابھی تم علم کا جو سمندر ہے اس کے ساحل پر سیپیاں چن رہے ہو. تمہاری یہ حیثیت بھی نہیں ہے کہ تم اندر جا کر غوطہ لگا کر ہیرے موتی نکال سکو. یہ صرف مقلدین کا، احناف کا اور یہ جو ائمہ مجتہدین کے پیروکار ہیں ان کا کام ہے. خدا کی قسم اہل حدیث فصیح الدین مر جائے گا، لیکن وہ دن کبھی نہیں آ سکتا کہ وہ کلیم حنفی کے سامنے بیٹھ کر مجھ سے مناظرہ کر لے. میں تیرے شہر میں دیے ہوئے وقت پر 26 نومبر کو پہنچ گیا. جی مناظرہ گاہ سجی ہوئی ہے. صدر صاحب قبلہ نے اپنے سارے پروگرام کینسل کیے. تمہاری طرح خالی نہیں بیٹھے ہوئے، بہت مصروف آدمی ہے. اپنے سارے کاموں کو انہوں نے چھوڑ دیا کہ یہ فرض اعظم جو ہے پہلے ادا کیا جائے. جی ہاں، علماء کرام دور و دراز سے تشریف لائے تو آ جانا چاہیے تھا. کیا تمہاری معلومات ہے؟ کتنا حدیث و قرآن کے اندر تمہیں مہارت ہے؟ آج ہمیں بھی پتا چل جاتا. لیکن تم نہیں آئے کیونکہ آج تم یہ سوچے کہ ایک مرتبہ بہانہ کر کے نہ جاؤں گا تو زیادہ سے زیادہ یہ جشن فتح منا لیں گے. لیکن جا کر اگر ہار گیا تو پھر اب کیا کروں گا میں؟ اس کے بعد تو پھر کوئی جائے پناہ نہیں ہے. تو بہرحال اس نے بہت دور کی سوچا اور بہت زیرک بندہ ہے یہ، بہت دور کی سوچتا ہے. بہت سوچ سمجھ کر یہ مناظرے میں نہیں آیا کہ اگر میں آ گیا تو ذلت و لعنت کا طوق میرے گلے میں پڑے گا اور مرتے تازیست کی رسوائی رہے گی کہ پھر مجھے منہ اٹھانے کے میں لائق نہیں رہوں گا. بہرحال فصیح الدین تم نے بلایا، میں آیا، تم نہیں آئے، یہی تمہاری ہار ہے. اس کے بعد تم آڈیو بازی کرو، ویڈیو بازی کرو، کسی مکتب میں جا کر کتب خانے میں کتابوں پہ نشان لگا دیے گئے. کیا حیدرآباد میں کتابیں بیچنے کی دکانیں نہیں ہیں؟ کتب خانے میں چلے گئے، کتابیں دکھا دی اور دو چار وہ فارمی مرغی کو دکھا دیا اور لال رومال پہنے ہوئے، دیکھو یہ ہے ہمارے علماء. تو جو علماء وہاں بیٹھے ہیں، اگر قرآن و سنت کا درد ہوتا، دین کا حبہ برابر درد ہوتا تو آج سامنے آ کر مناظرہ کرتے. سامعین محترم، ان کا پولیس پرمیشن بار بار مانگنا اور بار بار پولیس والوں کو دوسرے ذرائع سے پرمیشن نہ دینے کے لیے اکسانا، یہ دونوں ان کی چالیں ہیں. جی ہاں، اب ان کو معلوم ہے پرمیشن ملے گا نہیں، پھر اسی کو بہانہ کر کے میں کہوں گا بھائی جب پرمیشن ملا نہیں تو میں جاؤں کیوں؟ تو اس سے پوچھئے کیا مناظرہ کرنے کے لیے پولیس پرمیشن ضروری ہے؟ جو تو نے 4 ادلہ بتائے ہیں ان میں سے کوئی ایک سے ثابت ہوتا ہے کہ پولیس پرمیشن لیا جائے؟ ویسے تو یہ اتنے بڑے مردود ہے، دعویٰ کرتے ہیں صرف اور صرف حدیث و قرآن پہ عمل کرنے کا، لیکن جب انہیں اپنی موت نظر آتی ہے پھر اجماع کی حجیت بھی ان کو قرآن میں نظر آتی ہے اور قیاس کی حجیت بھی ان کو قرآن میں نظر آتی ہے. جی ہاں، اور پھر خود یہ مجتہد مطلق بھی بن جاتے ہیں. یہ نفس پرست لوگ ہیں، خبیث نفس کے لوگ ہیں. خدا کی قسم یہ دین پر عمل نہیں کرتے، یہ اپنے خبیث نفس کی پیروی کرتے ہیں. قصہ مختصر یہ کہ الحمدللہ ہم سب یہاں وقت مقررہ پر پہنچے، وہ نہیں آیا، اسی میں اس کی ہار ہے، اس کی شکست ہے. اور میں پھر ہندوستان بھر، بر صغیر اور دنیا بھر کے غیر مقلدین کو اس طرح کا چیلنج دیتا ہوں کہ تمہارا تو کوئی دین دھرم ہے نہیں، کوئی ایمان ہے نہیں. تم ہمیں بلاؤ، ہم خرچ کر کے پہنچے، پھر تم غائب ہو جاؤ شیعوں کے بارے میں امام کی طرح. تو بہتر یہ ہے کہ آپ جسے بھی مناظرہ کرنا ہو، میرے مکان قصر ابو حنیفہ کرلا ویسٹ ممبئی میں پہلے اطلاع کرے کہ میں اس ٹاپک پر مناظرہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں. آ سکتا ہے، اس کا استقبال ہے، اس کا ویلکم ہے. الحمدللہ وہاں تمام علوم و فنون کی ضروری کتابیں ہیں، وہی مناظرہ ہوگا. اب کسی کی دعوت پر میں اٹھے چھوٹے پہنچنے والا ہوں نہیں. آپ نے دیکھا لوگ بلاتے ہیں خود غائب ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلی حضرت کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں چاہوں گا اس سلسلے میں چند باتیں ہمارے صدر صاحب یا دیگر کوئی عالم صاحب ارشاد فرمائے. مفتی مسرور صاحب قبلہ سے بھی آپ چند باتیں سماعت فرما لیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ حضرات نے صدر اجلاس اور مناظر اہل سنت
اور معین مناظر سے باضابطہ جتنی بھی ضروری باتیں تھیں سماعت فرما لی ہیں. میں اخیر میں حضرت علامہ مولانا مفتی صوفی محمد کلیم رضوی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کے حکم پر چند کلمات گوشگزار کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ اہل حدیث جن کو ہم باضابطہ غیر مقلد کے نام سے یاد کرتے ہیں اور حقیقت میں یہ لوگ غیر مقلد ہی ہیں، ان حضرات کا یہ شیوا ہے کہ عوام میں انتشار پیدا کرنا، مطالبات کرنا، چیلنجز کرنا، اور اس کے بعد جب موقع آئے تو راہ فرار اختیار کرنا. یہ ان کی جو ہے وراثت ہے. اور موجودہ دور میں اور پیش نظر جو ایک شخص ہے شیخ فصیح الدین حیدرآبادی کے نام سے، اس نے بھی اپنی روحانی آباء و اجداد کی روش پر چلتے ہوئے وہی کارنامہ انجام دیا ہے اور مختلف ذرائع کو سہارا بناتے ہوئے راہ فرار اختیار کی ہے. الحمدللہ اہل سنت والجماعت بطور خاص جو متعارف ہے زمانے میں مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت کے نام سے، ہم سب ہمیشہ کے لیے تمام باطل جماعتوں سے اور بطور خاص غیر مقلدوں سے ڈبیٹ یا مناظرہ یا مکالمہ یا کسی بھی عقیدے یا کسی بھی مسئلے پر بحث و مباحثے کے لیے ہمیشہ ہمارے اکابر بھی تیار رہیں اور الحمدللہ ہم لوگ بھی تیار رہتے ہیں. اور آئندہ بھی انشاءاللہ ایسی ضرورت پیش آئیں گی تو ہم لوگ اس کے لیے تیار رہیں گے. لیکن مخالف مناظر کو کم از کم اتنا احساس رہنا چاہیے کہ جو ہے وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کرنے کو حدیث پاک میں منافق کی علامت قرار دیا گیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اعمال کا نفاق پیدا ہوتا ہے اور اس سے پہلے عقیدے کا نفاق موجود رہتا ہے. اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو کامیاب فرمائے. اور جتنے بھی حضرات یہاں موجود ہیں ہم تمام کی حاضری اس بات کا بین ثبوت ہے کہ علماء حق اہل سنت والجماعت کبھی بھی مناظرے سے فرار اختیار نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے مذہب حقہ کو وہ استقامت اور دلائل کی وہ قوت اور باضابطہ صدیوں کے تسلسل اور تعامل سے وہ استحکام عطا فرمایا ہے کہ روز روشن کی طرح واضح ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی مذہب حقہ پر قائم دائم فرمائے. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. حضرات، جیسا کہ آپ نے ابھی مفتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم کی مختصر مگر جامع گفتگو سماعت فرمائی. صدر صاحب قبلہ دامت برکاتہم نے ابھی مجھے بتایا کہ مناظرہ تو آج نہیں ہو پایا، اگر مناظرہ ہو جاتا تو بہت سے سوتے ہوئوں کی آنکھیں کھل جاتی. لیکن کل اسی شہر حیدرآباد میں، اسی جگہ مشیر آباد میں جہاں میں نے 18 کو چیلنج دیا تھا کہ آؤ جس میں دم ہو سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے سوال و جواب کرو، اسی جگہ انجمن فنکشن ہال مشیر آباد میں کل رد غیر مقلدیت پر اس فقیر کی تقریر ہوگی اور انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے پرخچے اڑاؤں گا. فصیح الدین صاحب سن لیجئے، ابھی آپ، میں کل تک ہوں اس شہر میں اور میں نے کہا تھا کہ میں واپسی کی ٹکٹ نہیں بنا رہا ہوں. پتہ نہیں مناظرے میں کتنے دن لگ جائے، مجھے کیا معلوم، مجھے تو سامنا ہی نہیں ہوگا ان کا. بہرحال کل میری تقریر ہے. تقریر میں تاریخ اہل حدیث اور ان کے گمراہ کن عقائد اللہ سبحانہ وتعالی کے حوالے سے، رسول کریم علیہ السلام، حضرات صحابہ کرام کے حوالے سے، اولیاء امت کے حوالے سے، اور یہ فرقہ کب پیدا ہوا، انگریزوں سے کس طرح ان کی فنڈنگ ہوتی رہی، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں کل کی تقریر میں بتاؤں گا. ایڈوانس میں بات میں بتا رہا ہوں، کل آپ تقریر میں جتنے حیدرآباد کے میں رہنے والے سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں یا قرب و جوار میں ہیں، آپ ضرور اس پروگرام میں بعد نماز عشاء پہنچیں. خدا حافظ، فی امان اللہ.